اور پھر انہی القاب میں سے جو ایک اہم ترین صفت جناب سیدہ کے لیے تصور کی جا سکتی ہے۔ ایک صفت جناب سیدہ کے لیے جو اہم ترین صفت ہے، لیکن اس سے پہلے ذہن میں رہے کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اشرف الانبیاء ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ اور پھر ہمارے عقیدے کے حساب سے بھی بات رہے، دوسروں کے حساب سے بھی اچھا نتیجہ نکلے گا، ہمارے حساب سے تو اور زیادہ اچھا نکلے گا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی کسی وقت نبی نہیں تھے اور اچانک ہو گئے، نہ، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان فرمایا، اب ان کو اجازت ہوئی کہ آپ کھول دو اس بات۔ تو اشرف الانبیاء تو ہمیشہ سے تھے، رسول تھے، اولو العزم تھے، خاتم الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے، ہمیشہ سے۔ کنتو نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں۔ تو اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى، کہ جو اپنی خواہشات سے نہیں بولتے جب تک کہ وحی نہ آئے۔ وہ فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے۔ کس عمر میں فرما رہے ہیں؟ کہ جب تقریباً وہ 5-6 سال۔ اب یہ ذہن میں رہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جس میں ہم سب کے لیے جو ہے، خصوصاً بچوں کے لیے، کہ جب کہا جائے کہ ان میں اسوہ حسنہ، جب وہ اپنی والدہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات سلام علیہا کے شکم مبارک میں تھیں، اور جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تنہائی کے عالم میں تھیں، جب پریشان ہوتی تھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان سے باتیں کرتی تھیں، ان کا دل بہلاتی۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جب کبھی اشرف الانبیاء سوال کرتے تھے تمہارا کیا حال ہے، تو وہ فرماتی تھیں کہ میرے شکم میں جو یہ بچی ہے، یہ جو مولود ہے، یہ تنہائی میں میرا دل بہلاتی۔ تو اب یہاں تصور کریں کہ ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، لیکن ماں کا خیال کر، ابھی تقریباً 4-5 سال کی ہیں، تو اس دوران قطعاً کہ جب شکم مادر میں ہے اور ماں کا اتنا خیال کیا، تو جب دنیا میں قدم رکھا ہو اس وقت بھی قطعاً ماں کا خیال کیا ہوگا۔ اب ایک وقت آیا کہ ماں دنیا، اور جناب سیدہ یہ جانتی ہیں کہ میرے والد 2 اہم ناصروں سے محروم ہو گئے بیک وقت، ایک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ایک حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جانتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے 2 مددگار جانے کے بعد میں ان سے کچھ مانگوں یا میں ان کو کچھ دوں۔ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یہ بیٹی ہیں، اس ماں کی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور حضرت خدیجہ میں اتنی کہا جا سکتا ہے کہ جرت نہیں تھی سب کچھ لٹانے کے، وہ اشرف الانبیاء سے یہ کہہ دیتی کہ جس لباس میں آپ پر وحی آتی تھی وہ مجھے کفن میں دے دیجیے گا، اپنے منہ سے نہیں بول سکتے۔ اس کے لیے کس کو انہوں نے وسیلہ بنایا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، میرے مرنے کے بعد اپنے بابا سے کہنا جس لباس کو آپ پہنتے تھے اور آپ پر وحی نازل ہوتی تھی وہ میرے کفن میں رکھ، اس کا مجھے کفن۔ جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اقربا، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ دیے شیب ابی طالب میں، تو اس خاتون کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور اس ماں کا دل بہلاتی تھی حضرت فاطمہ۔ اور جب یہ ماں اور حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، جناب سیدہ نے اپنے بابا سے کچھ مانگا نہیں، بلکہ اتنی محبت دی انہیں، اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کوئی مبالغے سے کام نہیں کرتے، کوئی شعر نہیں کہہ رہے تھے وہ مبالغہ میں، بلکہ حقیقت میں کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی، یعنی جناب سیدہ نے باپ سے ممتا نہیں چاہی بلکہ اپنے باپ کو اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہاں سے نتیجہ نکلا کہ جناب سیدہ کی روش پہ اگر کوئی چلنا چاہے تو اپنے ماں باپ کا خیال کرے اور ان کی خدمت۔ اب جناب سیدہ سلام علیہا یہ ذہن میں رہیں کہ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی والدہ کا دل بہلا رہی ہیں، اور ماں اور حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد باپ کی اتنی خدمت کر رہی ہیں، تو جب دنیا میں آنے سے پہلے جناب خدیجہ کی وہ خدمت کر سکتی ہیں، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا یہ سلسلہ باقی ہے۔ عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ توسل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک روح ایک جسم، موت کے بعد روح اور جسم میں فرق ہوتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا ہے۔ اشرف الانبیاء کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، وہ کل بھی رحمت للعالمین تھے، آج بھی رحمت للعالمین، وہ ختم نہیں ہوئے۔ اور جناب سیدہ آج بھی اس رحمت للعالمین کی ماں ہیں، اور کل بھی اس رحمت للعالمین کی ماں تھیں، یعنی آج بھی ام ابیہا ہیں اور کل بھی ام ابیہا تھیں، اور رحمت للعالمین کے لیے آج بھی خیر کثیر ہیں اور کل بھی خیر کثیر۔ اور جب بھی کوثر کے اوپر دقت کریں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ خیر کثیر ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہیں، یعنی صرف ہمارے آپ کے لیے خیر کثیر نہیں ہے، وہ خیر کثیر اس کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صلوات پڑھیں بر محمد
و آل محمد. جناب سیدہ سے کوئی بھی توسل کرے، اب بس تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرنی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور جو رسول آل رسول کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کبھی اگر توسل کا نتیجہ نہ نکلے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ دعا کا نتیجہ نہ نکلے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہیں کرتا. اللہ کی بھی مصلحت ہے، توسل کے بعد ان کی جانب سے بھی مسئلہ ہے، لیکن ہاں نتیجہ ضرور نکل. جس طرح اللہ سے کی ہوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، بالکل اسی طریقے سے رسول آل رسول سے توسل کا اگر نتیجہ بظاہر نہ نکلے لیکن اس سے بہتر اس دنیا میں یا اس دنیا میں اس توسل کے ثواب اور اس احترام کے ثواب کی صورت میں ضرور ملے. اب وہ کیسے ملے گا؟ فرض کریں کیا کوئی بھی ہم میں سے ایسا ہے کہ اپنی کسی حاجت کے لیے جناب سیدہ کے قاتلوں سے توسل کرے؟ بعض دفعہ اپنی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے انکساری کہ ہم سب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں اور پھر استغفار کریں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو کہیں کہ ہم صحیح معنی میں محب اور صحیح معنی میں شیعہ نہیں ہیں. یہ انکساری ہے. لیکن کیا ہم انکار کر سکتے ہیں کہ محب نہیں ہیں؟ یہ تو ہماری اصل فضیلت ہے کہ انکار کر سکتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہیں. کہیں گے کہ ہاں جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں، لیکن انکار نہیں کریں گے. ہم اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں کیا؟ کہا جائے گا نہیں، جو حق ہے اللہ کی اطاعت کا وہ نہیں. تو اپنی قدر و قیمت جاننی چاہیے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو تو اس نے کبھی شیطان سے کہا ہو کہ یا شیطان تو میری مشکل کو حل کر دے؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے ہم بہت اچھے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیا کوئی ہم میں سے ایسا ہے کہ جب رسول آل رسول سے توسل کا نتیجہ نہ نکلا ہو تو کہا ہو کہ ہم اب قاتلان جناب سیدہ سے دشمنان رسول آل رسول سے توسل کریں؟ استغفر اللہ. کوئی بھی اب اگر پریشانی کے بعد توسل کیا جائے اور توسل کا نتیجہ نہ نکلے پھر توسل کیا جائے تو یہ خود عبادت ہے اور ایمان کو ظاہر کرتی ہے. دعا پریشانی بعد دعا مانگی جائے تو یہ خود علامت ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں. اور اگر اس کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو پھر دعا مانگی جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علیم حکیم مانتے ہیں کہ اس کی مصلحت ہوتی تو قبول کر لیتا، نہیں کی اب میں دوسری دعا مانگ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کیا ہے روایتوں میں کہ روز قیامت جب نامہ اعمال کھلے گا تو بعض مومنین پریشان ہوئے کہیں گے یہ اتنے اچھے اعمال تو ہمارے نہیں ہیں، یہ اتنی زیادہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو جواب ملے گا کہ وہ دعائیں جو تم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں یہ ان کے بدلے نیکیاں ہیں. تو مومن یہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا خود ایک پریکٹیکلی عبادت ہے، عمل ہے، اور عقیدہ جھلکتا ہے کس صورت میں کہ ہم فقیر ہیں وہ غنی ہے، ہم نہیں کر سکتے وہ سب کچھ کر سکتا. اینن یہی جھلک نظر آتی ہے ولایت کی کب توسل کی صورت میں کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول آل رسول کے بارے میں کہے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ان کی اپنی ہے. کوئی کہتا ہے کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ الگ تھا یہ پہلے سے الگ تھے؟ نہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نور کو خلق فرمایا، اللہ نے ان کو طاقت دی، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. بس جس طرح سے دعا کرنے کے بعد ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزارش ہے کچھ آگے تشریف لے آئیے. یہ عقیدہ نظر آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قادر ہے اور ہم فقیر ہیں اور وہ علیم حکیم ہے. اینن یہ جلوہ نظر آتا ہے توسل کے بعد. تو یہ جان لیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے اور اس سے روح مضبوط ہوتی ہے اور اس سے عقیدہ مضبوط ہو، چاہے دعا قبول ہو. اسی طریقے سے توسل، اور اگر دعا قبول نہ ہو اور اس کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ اور زیادہ روح کو نکھارتا ہے کہ ہم ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے ہیں، ناراضی نہیں ہیں، اس کو عادل مانتے ہیں، علیم حکیم، اور نا امید نہیں ہوئے. کوئی گناہوں میں سے بدترین گناہ نا امیدی ہے. یہی جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم رسول آل رسول سے نہ غافل ہوئے نہ نا امید ہوئے ہیں. ان کی مصلحت کی توسل قبول ہوا، ان کی مصلحت ہوئی تو توسل نہیں قبول ہوا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.